851 کروڑ شہباز شریف نے سیکیورٹی کے نام پہ لگایا تھا، نواز شریف نے 351 کروڑ سیکیورٹی کے نام پہ لگایا، اس طرح زرداری نے 500 کروڑ سے زیادہ سیکیورٹی کے نام پہ خرچ کیا۔ ان کے ہر وزیر اعظم کے 4 5 کیمپ آفیسز تھے، عمران خان کا کوئی ایک کیمپ آفس نہیں ہے۔ یہ ساتھ میں بڑے بڑے محلات میں وزیر اعظم ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، اس میں قیام پذیر تھے، عمران خان اپنی ذاتی گھر میں رہ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے۔ اور دوسری طرف کرپشن، روزانہ نئے کیسز، زرداری حکومت ہو، نواز شریف حکومت ہو، روزانہ نیا کرپشن کا کیس سامنے آ رہا ہے، منی لانڈرنگ سامنے آ رہی ہے، باہر جائیدادیں سامنے آ رہی ہے، دنیا کے اندر اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی، دنیا کے اندر اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بنی۔ آپ بی بی سی کی ڈاکومنٹریز دیکھیں، آپ زرداری کے اوپر نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکلز دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا کے ہر ملک میں انہوں نے اثاثے بنائے۔ پیسہ کس کا تھا؟ قوم کا تھا۔ دوسری طرف وہ قیادت ہے جو قوم کے پیسے کی تحفظ کر رہا ہے۔ اور عمران خان سے ایک ہی گلہ ہے، عمران خان اور پوری قوم ایک طرف ہے، این آر او لیگ دوسری طرف ہے۔ این آر او لیگ کو پہلی بھی قوم نے مسترد کیا، آگے بھی مسترد کریں گے، اور ایک ہی گلہ عمران خان سے، وہ این آر او نہیں دے رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ قوم کے خزانے میں جمع ہو، اور وہ مزید لوٹ کی چوٹ چاہتے ہیں۔ لڑائی یہی ہے، ان کے اپنے ذاتی مفادات اور عمران خان کے قومی مفادات۔ انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان آگے بڑھے گا۔ جس طرح غربت کے خاتمے کے لیے احساس پروگرام کا آغاز ہوا، صحت انصاف کارڈ پہ میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی 100% آبادی کو آج مفت اور بہترین علاج کسی بھی پرائیویٹ ہسپتال میں حاصل ہے، اور وہ سلسلہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور پنجاب میں بھی اس کا آغاز ہو گیا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر ان علاقوں کے شہری کراچی میں بھی ہو اور ان کے پاس ان صوبوں کے آئی ڈی کارڈز ہو، تو وہ آغا خان میں بھی مفت اور بہترین 10 لاکھ تک کا علاج کر سکتے ہیں۔ لیکن کراچی کے شہریوں کو یہ سہولت نہیں۔ ہم نے ان کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ بھی صحت انصاف کارڈ میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ ان کے لیے ہم یہ پروگرام لے کے جائیں۔ عمران خان نے یہاں پہ سڑکوں سے لوگوں کو اٹھا کے ریاست کا مہمان بنا دیا، ان کی طرف توجہ ہی نہیں تھی۔ ان کی کیوں نہیں تھی؟ یہ تو یہاں پہ بڑے محلات میں رہ رہے تھے، کیمپ آفیسز بنائے ہوئے تھے، ان کو کیا پڑی تھی ان لوگوں کی؟ اور تو یہی فرق ہے عمران خان کی ترجیحات اور ان کی ترجیحات میں۔ اور آخر میں کل میں آزاد کشمیر کے جو لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دیا، سپورٹ کیا، جس انداز سے عمران خان کا استقبال کیا، اور جو 11 جماعتی اتحاد ہے ان کو مسترد کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان جب کشمیر کے سفیر بنے تو دنیا میں عمران خان نے کشمیر کا مقدمہ جس انداز سے لڑا۔ اقوام متحدہ میں آپ نے عمران خان کی گفتگو سنی، ورلڈ اکنامک فورم پہ آپ نے عمران خان کی گفتگو سنی، پوری دنیا کی قیادت سے عمران خان نے جو رابطے کیے، وہ کشمیری دیکھ رہے ہیں اور کشمیری اس پہ فخر محسوس کر رہے ہیں، اور عمران خان اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کے دور میں جب وہ بھارت جاتے ہیں تو حریت رہنماؤں سے ملاقات سے انکار کرتے ہیں، لیکن بزنس مین سے وہاں پہ ملتے ہیں۔ جب کشمیر میں اجتماعی قبریں برآمد ہو رہی تھی تو سجن جندال بغیر ویزا کے پاکستان آ رہا تھا، مودی ان کے نواسی کی شادی پہ بلایا جا رہا تھا۔ برکات کتاب میں لکھتی ہے کہ کٹمنڈو میں بغیر چھپ کے ملاقاتیں ہو رہی تھی۔ تو آج اللہ کا شکر ہے کہ یو این سیکیورٹی کونسل میں 54 سال بعد 3 دفعہ کشمیر کے اوپر بحث ہوتی ہے۔ آج دنیا کے، آپ نے برطانیہ کے پارلیمنٹ میں دیکھا، آپ نے یورپین پارلیمنٹ دیکھا، آپ نے پوری دنیا کے اندر یو این سیکیورٹی کونسل میں دیکھا کہ کشمیر کے اوپر آج بات ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے۔ تو ہم پوری پاکستانی قوم کشمیری بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ عمران خان کشمیر کے سفیر بنے ہیں اور انشاءاللہ یہ مقدمہ ہم لڑتے رہیں گے۔ صرف یہ جو پریس کانفرنس میں نے سنی، چند سوال تھے، میں نے کہا کہ ان کے جواب دوں، باقی میں آپ کے سوال لیتا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ نے یہ کہا کہ قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن، تو یہ قبضہ مافیا جو لگا ہوا تھا، جو میں نے آپ کے سامنے نام پیش کیے،
تحریک انصاف کی ابھی حکومت بنی ہے، نواز شریف کے، شہباز شریف بغیر قیادت کے، بغیر حکومت کے سپورٹ کے کیا قبضہ ہو سکتا تھا؟ سرکاری زمین پہ آپ قبضہ کرو، ایک غریب بندہ تو جھونپڑی اور کوکے والا اگر اپنی ریڑھی بھی کوئی لگائے تو ان کی ریڑھی کوئی وہاں پہ چھوڑتا ہے؟ سڑک کے اوپر ایک ریڑھی آپ نہیں لگا سکتے، لیکن آپ یہاں پہ بڑے بڑے فارم ہاؤسز، بڑے بڑے پلازے یہ بنا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے. یہ کیوں ہو رہے تھے؟ کیونکہ حکومتی سپورٹ تھی. اور اگر دوسری طرف آپ نے ایف آئی آر کی بات کی ہے تو عمران خان کی ہی حکومت ہے. جی اور ہم سما سے سر میں بھی اسی سوال کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی. ابھی سی ڈی اے میں وہ جو سوسائٹی ہے اس کو بھی ایلیگل قرار دے دیا گیا ہے، لیکن وہاں پر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر گارڈ بیٹھے ہوتے ہیں اور باقاعدہ آگے سے فائرنگ ہوتی ہے. کیونکہ میں خود بھی وہاں پر گئی ہوں، وہاں پر حالات کافی خراب ہیں. ہم ٹی وی پہ تو دیکھتے ہیں کہ لاہور میں کارروائیاں ہوتی ہیں، آپ لوگ لسٹ بھی دیتے ہیں. تو جب آپ کے اپنے لوگ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہوں گے تو پھر لوگوں کا اعتماد آپ پر کیسے ہوگا؟ دیکھیے ایک چیز فرق کیا ہے، آپ نے کہا کہ اگر فرق کیا ہوگا یا لوگوں کو آپ کیسے یقین دہانی کرائیں گے. پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی ٹیم اس وقت جو قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن ہو رہی ہے یہ صرف تحریک انصاف کی حکومت ہی کر سکتی ہے، عمران خان کی قیادت ہی کر سکتی ہے، کیونکہ ان کی قیادت تو خود قبضہ مافیا تھی، کرپشن، کک بیکس، رشوت خوری، منی لانڈرنگ، ان چیزوں میں ملوث تھی. باقی تو چھوڑے، ان کی فارن فنڈنگ کیس آپ دیکھ لیجئے. یہ فارن فنڈنگ جو ان کی ہے کہ ان کو اسامہ بن لادن نے بھی پیسے دیے، انہوں نے باہر جو پاناما کی جے آئی ٹی بنی تھی اس میں ان کی منی لانڈرنگ کے پارٹی اکاؤنٹس کو استعمال کیا منی لانڈرنگ کے لیے، وہ بھی سامنے آیا. کرپشن، کک بیس کا پیسہ پارٹی فنڈز میں ڈلوایا گیا، فرنٹ مینوں کے ذریعے ڈلوایا گیا، وہ چیز آپ کے سامنے آ گئی. تو وہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ خود لگے ہوئے تھے کرپشن میں، وہ خود اس میں تھے. عمران خان کی حکومت کیوں کر رہی ہے؟ ابھی آپ دیکھیں کہ پورے پنجاب کے اندر ایک اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے. اسلام آباد کی آپ نے بات کی، اسلام آباد میں جب عمران خان کی حکومت بنی پہلے 100 دن کا آپ دیکھ لیجئے کہ جو قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن یہاں پہ ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا. اس طرح ہمارے جو ہائی ویسٹ ہے اور ان کا رائٹ اف ہے ان کے اوپر کسی نے قبضہ کیا تو 400 کروڑ سے زیادہ اس سے ہم نے حکومت کی زمین واگزار کرائی. ابھی اگر کہیں پہ آپ نے سی ڈی اے کی بات کی کہ سی ڈی اے نے ایلیگل ڈکلیئر کیا تو حکومت کس کی ہے؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ سی ڈی اے چیئرمین کو بلا کے اپنے کوئی بھی کام کرواتے تھے. آپ ایل ڈی اے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کے آپ سب کو پتہ ہے، جو بھی لاہور گیا ہوا ہے، جو بھی لاہور کے اندر قبضہ مافیا کو جانتا ہے، جو یہ انکروچمنٹ ہوئی تھی ان کو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کی سپورٹ تھی، گھر بلا کے ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ کریں. لیکن آج اگر آپ سی ڈی اے کی کسی اقدام کی بات کرتے کہ انہوں نے کسی کو اللیگل کیا، کوئی سٹیپ لیا، کوئی کاروائی کی، کوئی اس کے اوپر فیصلہ سنا دیا، تو وہ اس لیے ممکن ہے کہ آج پرائم منسٹر عمران خان ہے. آپ نے ہمارا جیو سے اچھا سر یہ بتائیں کہ پھر آپ نے ابھی جو پوری پریس کانفرنس میں سندھ حکومت کا تو جواب دیا، لیکن دوسری طرف جو ابھی لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے جس کا ابھی بدلا گیا ہے کہ اس کو مہنگائی مارچ میں کنورٹ کر رہے ہیں، اور حکومت نے دعوے کیے تھے کہ کمی ہوگی، لیکن اس کے باوجود مسلسل یہ اس طرح ہوتا ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کے مافیا جو اس وقت اگر آپ یہ کہیں کہ آپ مافیا کی بات کرتے ہیں تو یہ جو گندم مافیا، شوگر مافیا، سیمنٹ مافیا، جتنے بھی کارٹل بن چکے ہیں، تو آپ اس حوالے سے ابھی تک اقدام اٹھانے میں حکومت 2.5 سال سے ناکام کیوں رہی ہے؟ دیکھیں ایک چیز پہلے تو میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ آپ نے جو کہا کہ 3 ہفتے کا بیورو آف اسٹیٹسٹک کی رپورٹ آپ پڑھی ہے، مسلسل کمی آ رہی ہے، نمبر 1. نمبر 2 کہ جس حکومت کی آپ نے بات کی، سندھ حکومت کی، ان کے دور میں 21 سے 24% پہ مہنگائی گئی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا اگر آپ کور کرتے ہیں، اب 10% سے کم ہے. ایک دوسرا آپ نے کہا کہ وہ لانگ مارچ، کیا ان کے اوپر بات کرنا، کوئی مطلب بہانے ہیں، کبھی مطلب داندلی کا شور کریں گے لیکن شفاف الیکشن اور اوپن بیلٹ کی مخالفت کریں گے. ہم داندلی کا شور تو کریں گے لیکن کوئی ایک حلقہ نہیں دکھائیں گے جہاں پہ داندلی ثابت کر سکے. ہم داندلی کا شور تو کریں گے لیکن کوئی بھی ریفارم کی طرف نہیں بڑھیں گے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کے بیانات تو اور بیانیہ تو بدلتا رہا. کبھی مولانا آ رہا ہے، اس وقت کیا ایجنڈا تھا، کیا گفتگو تھی، کیا مشن تھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں، آ رہا ہے اور جا رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے گلگت بلتستان الیکشن میں دیکھا کہ 2/3 اکثریت لیں گے،
پھر آخر میں آپ نے حالت دیکھ لی. ہم نے پہلے کہا تھا عوام سے مخاطب ہی نہیں ہے یہ. پھر اس کے بعد ابھی جو آئینی ترمیم کے وقت پارلیمنٹ میں استعفے دیں گے, استعفوں سے پھر مکر گئے. کہتے کہ جو 2 اراکین نے استعفے دیے ہیں ان کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جا کے منہ پہ مارے. وہ جا کے کیپٹن صفدر کا بھائی بھی مکر گیا. تو اصل میں ان کا بیانیہ تو ایک ہی ہے, ایجنڈا ایک ہی ہے. ان کا اور عوام کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. عوام نے ان کے جلسوں کو مسترد کر دیا. لاہور کی جلسی دے کے, ملاکنڈ کی جلسی دے کے, پشاور کی جلسی دے کے. پھر یہاں پہ ایک منظر ہوا کہ جلسہ گاہ سے کرسیاں اٹھا کے سڑک پہ لے کے آئے. سڑک پہ بھی لوگ مکمل نہیں تھے تو گلی میں داخل ہو گئے. یہ میں آپ کو ملاکنڈ کی بات بتا رہا ہوں, فیکٹ بتا رہا ہوں. آپ کی ٹی وی چینل نے بھی دکھایا تھا کہ جلسہ گاہ میں لوگ نہیں تھے, سڑک پہ آئے, سڑک سے گلی میں داخل ہو گئے. یہ ان کی حالت ہے, کیونکہ قوم کو پتہ ہے ایجنڈا ایک ہی ہے. نام کوئی بھی دے دے, این آر او حاصل کرنے کے لیے جدوجہد ہے. ایک بندہ خود لندن بیٹھ کے دباؤ ڈال رہے کہ استعفے دے دو. یہاں پہ ان کے جو اراکین ہیں وہ کہتے ہیں کہ خود تو لندن بیٹھا ہوا ہے, ہمیں کہتے ہیں کہ استعفے دے دو. ہم تو پارلیمنٹ آتے ہیں اپنے پروڈکشن ایڈریس کے لیے, کرپشن بچانے کے لیے, اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. آپ نے پرسوں دیکھا نہیں کہ کوکر جو پیرس تھا اس کے اوپر کاروائی ہوئی, کیا ہوا؟ اگلے دن وہ بھی پارلیمنٹ میں بولنے لگا. جو بندہ بات ہی نہیں کرتا کبھی, اس کی بھی آواز نکل آئی. پھر اس کے بعد پرسوں تقریریں دے کے خواجہ آصف پروڈکشن آرڈر 24 کروڑ کی صرف کرپشن کی ہے. مطلب الفاظ دیکھیں نا, تو اس کے این آر او کے لیے جدوجہد ہے. ان میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے. عوام کا دور دور تک ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. عوام کے ایشوز سے یہ بالکل نابلد ہے. اور اگر سندھ کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی, میں سندھ کے اوپر ایک بات کر لوں کہ 3 دہائیوں سے حکومت ہے, روزانہ کی بنیاد پہ آ کے شور مچایا جاتا ہے. کراچی میں کچرا تو اٹھایا نہیں جا سکتا ان سے, اس کے لیے بھی وفاقی حکومت جاتی ہے اور کچرا اٹھاتی ہے. FWO اور NDMA کو کہہ کے کچرا صاف کیا جاتا ہے. پوچھا جاتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے, لوگ مر رہے ہیں, کہتے کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے. مہنگائی کی وہ بندہ بات کر رہے ہیں جو پتہ نہیں کہ کلو انڈے اور درجن آلو اور کیا کہتے چینی اگاتے تھے. مطلب وہ چینی اگانے والا اب چینی کے اوپر بات کر رہے ہیں. شوگر مل کس کی ہے؟ یہ جو بندہ بات کر رہا تھا اس کی شوگر مل ہے نا, ان کے والد صاحب کی شوگر مل ہے. مراد علی شاہ بات کرتا ہے. مراد علی شاہ کون ہے؟ آپ جو شوگر ملوں پہ قبضے ہوئے ہیں, فائنانس منسٹر یہ تھا, کس طرح فیسیلیٹیٹر بنا, جو سبسڈی دیتے تھے وہ کون دیتا تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ مراد علی شاہ جو ہے کسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے؟ نہیں, فرنٹ مین ہے, سہولت کار ہے, اس کے لیے رکھا ہوا ہے. اگر وہ غلامی نہ کرے ایک دن نہیں رہے گا. وہ زرداری کے کرپشن, زرداری کی شوگر ملوں کے لیے سبسڈیز, پاور پلانٹس کے لیے سبسڈی, ان کے لیے جعلی پینشنر سامنے آ گئے. وہ تمام چیز, یہ سندھ حکومت ہے. وہاں پہ غربت سب سے زیادہ سندھ میں. احساس پروگرام میں ہم جب ریلیف دے رہے تھے تو ہمیں اگر کسی صوبے کا کوٹا بڑھانا پڑا تو وہ سندھ تھا. کیوں؟ غربت سب سے زیادہ ہے. ہم اگر صحت انصاف کارڈ کی وہاں پہ بات کرتے ہیں, ایک چینل نے ان سے سوال کیا تھا کہ صحت کے اوپر 6.5 کروڑ روپیہ آپ کا خرچ ہوا ہے, تو وہ کہاں پہ لگا؟ ان کے خلاف کمپین شروع کر دی. میڈیا نے ان سے سوال کیا, آج بھی ایک صحافی کو کہا کہ آپ کا کام رپورٹنگ کرنا ہے, آپ رپورٹنگ کریں. کسی کو کہا کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ تو یہ تو ان کے رویے ہے. ان کے اوپر بحث ہی نہیں ہو رہی. بحث ایک ہو رہی ہے, جو زیادہ شور مچائے گا, NRO مانگے گا, اپنے ابو کرپشن کے بچاؤ کی مہم چلائے گا, اس کے اوپر بحث ہوگی. تو یہ وہ تو ان کی تو بات ہی چھوڑ دینا. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا ان لوگوں کی طرف, سندھ بھی ہمارا صوبہ ہے, سندھ کے اوپر فوکس کرے, ان لوگوں کی ترقی کے اوپر, خوشحالی کے اوپر. ان کا پیسہ مزید فیک اکاؤنٹس کی نظر نہ کرے اگلی دفعہ, ورنہ آپ 2023 میں کہیں گے کہ سندھ میں داندلی ہو گئی. اور میں پہلے سے بتا رہا ہوں, آپ کی جو حالت ہے سندھ میں آپ کو کوئی سیٹ نہیں ملنے والی. جی جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بالکل ایک چیز یہ کہ آپ نے حکومتی اسٹیپ کا پوچھا, تو آپ جو 4 بندے مرے اس کے اوپر حکومتی کارروائی, اگر عدالت سے کسی کو ریلیف ملتا ہے, کوئی رہائی ہوتی ہے کوئی, تو اس کے اوپر تو حکومت کیا کہہ سکتی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کہا کہ پچھلی حکومت نے
پچھلی حکومت اگر قرضوں کی سود قیمت میں آپ ہر سال 2500 ارب سے 300 ارب تک ان کے قرضوں کی سود قیمت میں دو، تو کیا یہ قرضہ آپ نے لیا تھا؟ کیا قرضہ میں نے لیا تھا؟ کیا پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے لیا تھا؟ قرضہ انہوں نے لیا تھا اور کس لیے استعمال کیا کہ باہر جائیدادیں بنائی، تو کیا اس کے اوپر خاموش رہا جائے؟ 250 ارب 2500 اور 300 2500 ارب ہر سال آپ قرضے کی سود قیمت میں دیتے ہیں، کیا یہ پیسہ آپ کی ریلیف کے اوپر استعمال ہوا؟ کیا پہلے کوئی احساس پروگرام غربت کے خاتمے کا چل رہا تھا؟ کیا اس سے پہلے کبھی آپ نے سڑکوں سے شہریوں کو اٹھا کے ریاست کا مہمان بنایا تھا؟ کیا اس سے پہلے کبھی آپ نے صحت انصاف کارڈ دے کے 10 لاکھ تک ہر شہری کے لیے مفت اور بہترین علاج کی سہولت پرائیویٹ اسپتال میں بھی دی تھی؟ یہ عوامی منصوبے ہیں، یہ عمران خان کر رہا ہے۔ عمران خان نے اپنی ذات کے اوپر 1 روپیہ خرچ نہیں کیا، عمران خان اپنی ذاتی گھر میں رہ رہا ہے، یہی فرق ہے۔ اور آپ نے جو سوال کیا اسی کو ہمیں بار بار کرنا چاہیے، یہی سوال ہے اور یہی جواب ہے کہ ایک طرف وہ مافیا بیٹھا ہوا تھا، میں پہلے کہہ چکا ہوں، پرائم منسٹر عمران خان بار بار کہتے ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں، یہ مافیا ہے، یہ کرمنلز ہے، یہ پاکستانی پارلیمنٹ جگہ نہیں، ان کی جگہ جیل میں ہے۔ تو یہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ آپ پرائم منسٹر عمران خان کا رہن سہن دیکھیں، ان کا رہن سہن دیکھیں۔ جب یہ باہر جاتے تھے خصوصی طیارے پورا ٹبر ساتھ، کیا وجہ ہے کہ 14 لاکھ ڈالر ان کے ایک دورے پہ خرچ ہوتے تھے، عمران خان 50,000 ڈالر میں کر کے آ جاتا ہے اور پورے پاکستان کا، مسلمانوں کا، عالم اسلام کا، کشمیر کا مقدمہ بھی لڑ لیتے ہیں؟ کیا فرق ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ عیاشوں کے لیے آئے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ عمران خان کے اوپر کوئی آپ الزام نہیں لگا سکتے، لیکن ان کے ہر مہینے ہر دن نیا ایک ہیڈ لائن ہوتا تھا اور کرپشن کے نئے کیسز ہوتے تھے، کیونکہ خود حکمران کرپٹ تھے، خود منی لانڈرنگ میں ملوث تھے، اور ظاہری سی بات ہے کہ وہ بوجھ آپ کے اوپر ہے۔ لیکن آج پاکستان کی کنسٹرکشن ایجنسی جو سیکٹر ہے وہ شروع ہو گیا، آپ کی جو ٹیکسٹائل مل بند تھی فیصل آباد اور سیالکوٹ میں 100% کیپیسٹی پہ وہ چلنا شروع ہو گئی۔ آپ کے چینلز پہ ہی مختلف جو ٹیکسٹائل سیکٹر کے لوگ ہیں وہ آئے کہ جو اسکلڈ لیبر ہے ان کو کمی محسوس ہو رہی ہے۔ تو اگر ٹیکسٹائل چلا، انڈسٹری چلی، سیمنٹ انڈسٹری چلی، کنسٹرکشن چلا، اس سے وابستہ 40 انڈسٹریز چلے، تو لوگوں کو اس کے مطلب روزگار ملے گا۔ روزگار مطلب یہ کہ آپ کی یہاں پہ معیشت چلے گی، آپ کے لوگوں کے گھروں میں خوشحالی آئے گی۔ یہ تو نہیں ہو رہا تھا۔ آج پاکستان میں انویسٹمنٹ دیکھ لیجئے، ان کے دور میں دیکھ لیجئے، ایکسپورٹ آپ کی بڑھنے لگی ہے، ریمیٹنسز میں آپ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ عمران خان ہے۔ آپ مختلف اکنامک انڈیکیٹرز دیکھ لیجئے، اور عوام کے ریلیف کے اوپر ہی یہ شوگر کے خلاف انکوائری کیوں ہوئی کہ آپ اندازہ لگائے، آپ غلطی دے کے، آپ کو تائید دے کے، آپ اس کا ازالہ کریں، اس کے اوپر ایکشن لیں۔ اس سے کیا آپ نے جب چینی امپورٹ کی آپ کو اس سے فرق محسوس نہیں ہوا؟ تو اسی طرح مختلف، اگر میں پچھلی حکومت کی بات نہیں کر رہا، موجودہ حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ سندھ میں اگر گوداموں سے گندم کی بجائے ریت کی بوریاں برآمد ہو جائے تو اس کے اوپر کیا بات نہیں ہونی چاہیے؟ بھول جائے۔ اگر وہاں پہ یہاں پہ آپ چینی مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہیں اور وہاں پہ ان کے شوگر ملوں میں اور ان کی طرف سے ان کو سپورٹ مل جائے تو کیا اس کو بھول جائے، بات نہ کرے؟ نہیں بھول سکتے بھائی، کیونکہ یہ آپ کا پاکستان ہے، ہمارا پاکستان ہے۔ Thank you, sir.